مجھے تو ناز ہے اس پر۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین کہیں میرے عزیزوں۔ میں نے تقریباً 1 سال تک آپ لوگوں کو شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن دی اور رائٹ لوکیشن دی۔ آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں شہاب بھائی ابھی کہاں پر ہیں، تو میرے سامنے ایک ویڈیو پیش آئی اور اسی کا ٹائٹل میں نے آپ کو دیا، یعنی چچا نے شہاب بھائی سے ایسا کیا کہا ہے جو مسکراہٹ چہرے پر آ گئی ہے۔ دوسری بات، ادے پور میں ہے شہاب بھائی یا ادے پور سے نکل گئے ہیں، ابھی شہاب بھائی کہاں پر ہے، ان کا اگلا پروگرام کہاں پر ہے، پیچھے پروگرام کہاں پر ہوا ہے، آج پروگرام کہاں پر، آج 16 اگست ہے اور چاند کی 28 تاریخ ہے، جو میں نے کل کہا تھا کہ میں کل کلیئر کر دوں گا۔ محرم کی 28 تاریخ ہے اور آج ہی کے دن جو شہاب بھائی کا پروگرام ہے وہ کہاں پر ہے میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، تو بنے رہنا، رکے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی نہیں جانا۔ یوں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میں آپ سے روزانہ اسلامک سوال جواب کرتا ہوں، تو میں نے کل سوال یہ کیا تھا، 2 سوال میں نے کیے تھے، یہ بتائیے کل 15 اگست تھی اور 15 اگست میں الحمدللہ میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے والے اہم جو کردار رہے مسلمانوں کے وہ کون کون مسلمان تھے، سب کو میں نے آپ کو کنٹینیو بتایا۔ کسی بھائی نے اگر نہیں دیکھی ویڈیو تو کل 15 اگست کی ویڈیو دیکھ لے، اور انسٹاگرام پر بھی میں نے ایک میسج دیا لوگوں کو کہ آج میں ایک کلام ایسا پڑھنے والا ہوں جو ہندوستان کی شان میں ہے۔ ہاں، ہندوستان جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا وطن ہے، وطن عزیز ہے، اسی کی شان میں آج کا کلام ہے۔ تو انسٹاگرام والے جو بھائی اس پر آئے میرے چینل پر، وہاں سے دیکھ کر یہاں پر آئے ہوں تو آپ کمنٹ ضرور کر دینا، اور میری انسٹاگرام کی آئی ڈی یہ رہی۔ ہاں الحمدللہ وہاں بھی اچھے میں الحمدللہ کنٹینٹ ڈالتا رہتا ہوں۔ چلیے بہرحال میں آپ سے بتا رہا ہوں، کل میں نے پہلا سوال یہ کیا تھا، کسی کو مارنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی سے خواہ مخواہ لڑنا یا گالی گلوچ کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اس سے خیر و برکت جو ہے نہیں رہتی۔ اگر آپ خواہ مخواہ گھر میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو فساد کریں گے، گالی گلوچ کریں گے۔ ہاں میرے عزیزوں، تو صبر کرنا سیکھیں، صبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دوسرا سوال کل کا میرا یہ تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال اس کا ہوتا ہے، اس کو بعد میں اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اس کی کیا تمنا ہوتی ہے، وہ کیا کہتا ہے، پہلے وہ کیا کہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس کا سوال کا جواب میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سن لینا۔ دیکھیے، یوں تو ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ قبر میں آقا تشریف لائیں گے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، اے سبحان اللہ، ہمارا تو ایمان ہے کہ ہماری قبر میں آقا تشریف لائیں گے، ہاں کسی کا ہو یا نہ ہو۔ چلیے، تو میت جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے میت کو، تو سنیں کل کے دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور کچھ نام لینے والا ہوں، بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کر بھی نہیں جانا۔ آج کا اگر کلام آپ نے نہ سنا، ہندوستانی سچے ہندوستانی ہو تو یار ویڈیو کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں کیونکہ یار ہندوستانی ہم ہیں، ہماری پہچان۔ آج کا کلام جو میں نے پڑھا ہے، کل ہی میں نے ریلیز ہوا تھا، ایک کلام میں نے سنا تھا، ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے عقیل صدیقی، فہیم اختر اور ماشاءاللہ اظہار فریدی صاحب، ان 3 آدمیوں نے کلام پڑھا تھا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا، تو میں نے اس کو یاد کیا اور الحمدللہ میں اس کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو دھیان سے سننا۔ تو کل کے دوسرے سوال کا جواب میرا یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ سورج چھپ رہا ہے، سورج چھپتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے، تو وہ انسان قبر میں بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ عزیزوں، یہ سوال پتہ ہے میں نے آپ سے کیوں کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اب دکھائی دے گی۔ ایک بار زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تو پھر یہ زندگی نہیں ملنے والی، کیونکہ زندگی صرف ایک ہی بار ملتی ہے۔ ہم ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، پھر کبھی زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی۔ انسان تمنا کرتا ہے یا اللہ تو ایک موقع دے دے، پروردگار عالم ایک موقع دے دے دنیا میں جانے کا، بس میں پوری رات پورا دن سجدوں میں ہی پڑا رہوں گا، لیکن نہیں، تب بہت دیر ہو چکی ہوگی عزیزوں، تو ابھی وقت ہے، نماز پڑھیں، نماز قائم کریں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو کل کے سوالوں کے جواب میں اور کچھ کمنٹس پہلے آئی ماشاءاللہ، تو جن میں کچھ نام میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو نام ہے ماشاءاللہ ترنم جہاں ہیں، اور تحسین ککرولی مظفر نگر سے ہیں، اور آفتاب علی جوہر ہیں، معراج بھائی ہیں، شمع پروین ہیں، ماجد انصاری ہیں، طیبہ ہیں، اور منا بھائی ہیں۔ واہ بھائی واہ، منا بھائی۔ چلیے میں نے ان کے نام لے دیے، ان سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا نام نہیں بھی آئے تو آپ نراش نہ ہونا، کوئی بات نہیں، آپ کو سوال کا جواب ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ اور پھر کہتا ہوں کہ یار ہزاروں کمنٹ ہوتی ہے اور میں اکیلا ہوں، تو کس کے نام لوں گا، 20-25 منٹ تو نام لینے میں ہی لگ جائیں گے، تو اس لیے جو کمنٹس میرے سامنے پہلے آ جاتی ہیں میں ان کے نام لے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا دھیرے سبھی کے نام آنے چاہیے۔ چلیے بہرحال آج کا سوال سن لیں، آج کا سوال کیا، پھر شہاب بھائی کے مکمل بات کرنے والے ہیں، تو بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ ہاں، آج 16 اگست میں شہاب بھائی کا پروگرام کہاں ہو رہا ہے بتانے والا ہوں۔ دیکھیے آج کا میرا سوال یہ ہے پہلا کہ سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی تھی؟
کیا آپ کو معلوم ہے کل ایک بھائی نے کمنٹ میں مجھ سے یہ سوال کیا تھا، تو میں نے اسی سوال کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں کون کون بھائی کون کون بہن کیا کیا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے اذان، پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں میں، پوری کائنات میں سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی تھی؟ ہاں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ وہ کون سا افضل الفاظ ہے، وہ کون سا الفاظ ہے جس کو زبان سے ایک بار نکالیں گے تو ہمارے کھاتے میں، ہمارے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی ایک بار اس الفاظ کو کہیں گے، اب 2 بار کہیں گے تو 90 سے گنا کر لو 2 کو، 1000 بار بھی اگر آپ کہو گے پورا دن میں تو 90 گنا 1000 کر دو، کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ جائیں گی۔ عزیزو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو بتاؤ وہ کون سا الفاظ ہے جس کو ایک بار کہتے ہیں تو اس کو کہنے میں 90 نیکیاں ہمیں ترنت مل جاتی ہے۔ کل 17 اگست میں ان کا دونوں سوالوں کا جواب دوں گا کہ سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی تھی اور ایک الفاظ وہ کون سا ایسا جس کو کہنے سے 90 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو کل صبح 10 بجے تک انشاءاللہ تعالی ان دونوں سوالوں کے جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ بنے رہیں، چینل سے جڑے رہیں۔ اب میں اللہ کے نبی کا ایک فرمان آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی کی پیاری حدیث جس کو سننے کے بعد میں آپ قسم خدا کی مچل جائیں گے۔ اور ایک اچھی بات اور بتاؤں گا، دھیان سے سنیں، دیکھیں میں جو بھی بات آپ کو بتاتا ہوں وہ کام کی ہوتی ہے، ان میں کوئی بھی بات بے فضول کی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا پہلے فرمان سن لیں، میری کوئی اوقات نہیں پھر کہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کچھ بتاؤں، میں نبی کا فرمان ہے جو سن رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، صرف وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو علماء فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے۔ کبھی بھی کسی پر بنا سوچے سمجھے پرکھے کفر کی تہمت نہیں لگانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آج کی اچھی بات میری سن لیں، قسم خدا کی مچل جاؤ گے، یہ بھی نماز کے تعلق سے ہے، اور دوزخ، ہاں سنیں، اگر تم دوزخ کی حقیقت جان لو گے، یہ فرمان کن کا، یہ سن لیں، سیدنا عمرو بن عاص فرماتے ہیں، اگر تم دوزخ کی حقیقت جان لو تو اتنا چیخو کہ تمہاری آواز بند ہو جائے۔ اللہ اکبر، اگر تم دوزخ کی حقیقت جان لو تو اتنا چیخو کہ تمہاری آواز بند ہو جائے، اور اس قدر نماز پڑھو گے کہ تمہاری کمر ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، مطلب دوزخ کی حقیقت اگر جان لو گے تو اس قدر چیخو گے کہ آواز بند ہو جائے، اور اتنی نماز پڑھو گے کہ آپ کی کمر ہی ٹوٹ جائے، تو کیا انجام ہوگا میرے عزیزو؟ بس اللہ ہر مومن مسلمان کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے، اللہ ہر مومن کو جنت نصیب عطا فرمائے، آمین کہیں میرے عزیزو۔ مگر اعمال ایسے کر لیں، ماں باپ کی عزت کر لیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں، جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا ہر عمل انشاءاللہ تعالی قبول ہے۔ تو اپنا سب سے پہلے حسن و اخلاق اچھا کرو، آپ کا حسن و اخلاق اچھا ہوگا تو اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرو گے، چھوٹوں پر شفقت کرو گے، بڑوں کی عزت کرو گے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے، نماز کی بھی پابندی کرو گے، آپ کا اخلاق صاف ستھرا اچھا نیک ہوگا تو آپ ہر عمل کرو گے انشاءاللہ تعالی، اور کرنا بھی چاہیے۔ چلیے میرے عزیزو، ویڈیو لمبا ہو رہا، بات کرتا ہوں میں شہاب بھائی کی۔ میرے عزیزو دھیان سے میرے پیچھے اس ویڈیو کو دیکھیں، پہلے میں اس ویڈیو کے بارے میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا آج شہاب بھائی کا پروگرام کہاں پر ہے۔ یہ ویڈیو ادے پور کی ہے، اس میں چچا میاں شہاب بھائی سے ملاقات کر رہے ہیں، پیچھے کچھ خواتین بھی ہیں، تو اس میں شہاب بھائی سے چچا میاں کچھ عریضہ پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ جو عریضہ پیش کیا ہے انہوں نے، وہ ویڈیو میں کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آیا، بہرحال کچھ نہ کچھ عریضہ انہوں نے پیش کیا ہے اور مسکراہٹ چہروں پر ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ادے پور کی ویڈیو ہے، اور ادے پور میں 13 اگست کو ان کا پروگرام شہاب بھائی کا ہو چکا ہے۔ آج 16 اگست جو ہے، تو 16 اگست میں شہاب بھائی کا جو پروگرام ہے وہ اجمیر شریف میں ہے، جیسے کہ میرے پیچھے یہ پوسٹر دیکھ سکتے ہیں، اس پوسٹر میں لکھ رہا ہے کہ 13 اگست کو ادے پور کا پروگرام، آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ لیجیے آپ۔ اور اب اس والے پوسٹر کو دیکھیے، اس میں لکھ رہا ہے کہ 16 اگست کو اجمیر شریف میں شہاب بھائی کا پروگرام ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو جو پوسٹ ہمارے سامنے آتی ہے اسی کے آدھار پر ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ پوسٹ ہمیں الحمدللہ شہاب بھائی کی ٹیم کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ تعالی شہاب بھائی کے لیے دعا کریں، اور شہاب بھائی اس وقت آج 16 اگست میں اجمیر شریف میں ہے، اور جو بھائی اجمیر شریف میں ہوں، اگر یہ رائٹ لوکیشن ہے تو مجھے وہ کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا کہ شہاب بھائی واقعی اجمیر شریف میں ہیں۔ ہاں پتہ نکال لینا اجمیر شریف میں، جو بھائی اجمیر کے رہنے والے ہمارے نعیم خان ہیں، تو اجمیر والوں شہاب بھائی سے ملاقات کر لو، اور جو بھی ڈیٹیل نکل کے آئے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دینا۔ جو خبر میرے سامنے آئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ چلیے میرے عزیزو، ہندوستان کی محبت میں، اس وطن عزیز کی محبت میں اس کلام کو ضرور سنیں۔ چلیے انشاءاللہ کلام شروع کرتے ہیں۔ میری خواہش، میری حسرت، میرا ارمان ہندوستان، میری خواہش، میری حسرت، میرا ارمان ہندوستان، میری خواہش، میری حسرت، میرا ارمان ہندوستان،
کیوں گمنام رہتا ہوں، میری پہچان ہندوستان میں کیوں گمنام رہتا ہوں، میری پہچان ہندوستان میں کیوں گمنام رہتا ہوں، میری پہچان ہندوستان۔ ضرورت پڑ گئی تو آج بھی تیرے لیے پھر سے، ضرورت پڑ گئی تو آج بھی تیرے لیے پھر سے، ضرورت پڑ گئی تو آج بھی تیرے لیے پھر سے، ضرورت پڑ گئی تو آج بھی تیرے لیے پھر سے، کٹا دیں گے سر اپنے صاحب ایمان ہندوستان، کٹا دیں گے سر اپنے صاحب ایمان ہندوستان، میں کیوں گمنام رہتا ہوں، میری پہچان ہندوستان، میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان۔ ستمگر کو تیرے لالوں نے مٹی میں ملا ڈالا، ستمگر کو تیرے لالوں نے مٹی میں ملا ڈالا، ستمگر کو تیرے لالوں نے مٹی میں ملا ڈالا، ستمگر کو تیرے لالوں نے مٹی میں ملا ڈالا، تجھے دشمن سمجھتے ہیں بہت آسان ہندوستان، تجھے دشمن سمجھتے ہیں بہت آسان ہندوستان، تجھے دشمن سمجھتے ہیں بہت آسان ہندوستان، میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان، میں کیوں گمنام رہتا ہوں، میری پہچان ہندوستان۔ اور سنیں، ہزاروں رنگ کی ندیاں جہاں آرام کرتی ہے، ہزاروں رنگ کی ندیاں جہاں آرام کرتی ہے، ہزاروں رنگ کی ندیاں جہاں آرام کرتی ہے، وہی تو ہے میرا آنگن، وہی تو ہے میرا آنگن، میرا دالان ہندوستان، وہی تو ہے میرا آنگن، میرا دالان ہندوستان، میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان، میں کیوں گمنام رہتا ہوں، میری پہچان ہندوستان۔ وطن کے واسطے کتنے ہی مومن حافظ و عالم، وطن کے واسطے کتنے ہی مومن حافظ و عالم، وطن کے واسطے کتنے ہی مومن حافظ و عالم، شہادت پا گئے جس پر، شہادت پا گئے جس پر، شہادت پا گئے جس پر، وہی میدان ہندوستان، شہادت پا گئے جس پر، وہی میدان ہندوستان، شہادت
اس پر وہی میدان ہندوستان، میری خواہش میری حسرت میری پہچان ہندوستان، میرا ارمان ہندوستان۔ اور سنیں یہاں مسلم یہاں ہندو یہاں سکھ اور عیسائی ہے، یہاں مسلم یہاں ہندو یہاں سکھ اور عیسائی ہے، یہاں ہر طرح کے گل ہیں وہی گلدان ہندوستان، یہاں ہر طرح کے گل ہیں وہی گلدان ہندوستان۔ آخری شعر مجھے تو فخر ہے اس پر، مجھے تو ناز ہے اس پر، مجھے تو فخر ہے اس پر، مجھے تو ناز ہے اس پر، مجھے تو فخر ہے اس پر، مجھے تو ناز ہے اس پر، مجھے تو فخر ہے اس پر، مجھے تو ناز ہے اس پر، وہ سیما تھی میری عزت میرا سمان ہندوستان، وہ سیما تھی میری عزت میرا سمان ہندوستان۔ بھارت اور پاکستان کی سیما، کبھی آپ دوسری سیما کو سمجھنے لگے کہ مجھے تو فخر ہے اس پر، مجھے تو ناز ہے اس پر، مجھے تو فخر ہے اس پر، مجھے تو ناز ہے اس پر، وہ سیما ہے میری عزت میرا سمان ہندوستان، وہ سیما ہے میری عزت میرا سمان ہندوستان، میری خواہش میری حسرت میرا ارمان ہندوستان، میں کیوں گمنام رہتا ہوں میری پہچان ہندوستان۔ ہاں تو میرے عزیز و وطن عزیز کی محبت میں آپ نے کلام سنا، تو کیسا لگا آپ کو یہ کلام؟ جیسا بھی لگا ہو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوالوں کے جواب ضرور دینا کہ 2 سوال میں نے آج آپ سے کیے ہیں۔ پہلا سوال کہ سب سے پہلے اذان پوری کائنات میں سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی، اور دوسرا سوال تھا کہ وہ کون سا ہمارا ایک ایسا الفاظ ہے جس کو ایک الفاظ ہے اس کو زبان سے نکالیں گے اور ہمیں 90 نیکیاں مل جائیں گی۔ عزیزو تڑپ جاؤ گے جب اس کا کل کو جواب سنو گے تو انشاءاللہ تعالی۔ انسٹاگرام پر مجھے سننے کے بعد اور جو بھائی اس ویڈیو میں آئے ہوں تو وہ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انسٹاگرام کی آئی ڈی ہے اور آپ لوگ بھی جا کر فالو کر لیں وہاں پر۔ الحمدللہ بہت اچھے کنٹینٹ وہاں پر میں ڈالتا ہوں، ریلز ڈالتا ہوں الحمدللہ، اسلامک اور ایک اچھی نالج آپ کو اس سے ملے گی انشاءاللہ۔ چلیے ملتے ہیں کل صبح 10 بجے، اپنا خیال رکھیں۔